أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الخلق من غير ردة الصلاة والسلام على رسوله الكريم وخاتم النبيين وجد المعصومين أبي القاسم الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام الباقر عليه السلام السلام عليك يا أبا عبد الله حسین صاحب آگے آئیے حسین صاحب آگے تشریف صلوات پڑھے بلند 1448 ہجری کا عشرہ ثانیہ اور سلسلے کی دوسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. ہمیں اندھیروں سے ڈر نہیں لگتا، غریبہ والی مجلسوں کے عادی ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس آواز سب تک پہنچ رہی ہے ہماری تقریر کو آپ سماعت کیجیے. عنوان یہاں کا جو مقرر ہے وہ ہے شرح زیارت عاشورہ، اور ہم کوشش کریں گے کہ کلام معصوم کی جو ہم کم عقل والے کچھ سمجھ پائے ہیں وہ آپ کے سپرد کر دیں، اس لیے کہ کلام معصوم کی شرح کرنے کا حق صرف معصوم ہے. معصوم ہی جانتا ہے کہ معصوم جب معصوم کی بارگاہ میں کلام کر رہا ہو، سلام کر رہا ہو، تو اس کا کیلیبر کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے. کل کی گفتگو اگر آپ کے اذان عالیہ میں محفوظ ہے تو ہم نے اپنی تقریر کو اس منزل پر اختتام پذیر کیا کہ قرآن نے بڑے واضح لفظوں میں سورہ نساء میں کہا اذا حییتم بتحیۃ، اگر تمہیں کوئی سلام کرے تو اس سلام کا جواب اس سے بہتر انداز میں پلٹاؤ، اور اگر بہتر طریقہ نہیں بھی اپنا پاتے تو کم سے کم جیسے اس نے کہا ہے ویسے ہی. تو کل میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ جب آپ سید الشہداء کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے کہتے ہیں اے ابو عبداللہ آپ پر سلام، اے امیر المومنین کے بیٹے آپ پر سلام، اے رسول اللہ کے بیٹے آپ پر سلام، اے سیدہ کے بیٹے آپ پر سلام، اور کتنے سلام ہیں اسی زیارت عاشورہ میں جو انشاءاللہ گفتگو ہماری آئے گی اپنی منزل پر. یہاں سے ایک بات تو طے ہو گئی کہ قرآن کی روح سے، جیسا کہ کل میں نے واقعہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کہ امام کو جب ایک کنیز نے گلدستہ پیش کیا تو حضرت نے اسے آزاد کر دیا ہے نا ذہنوں میں. اور جب پوچھا گیا مولا اس حقیر سے ہدیے پر آپ نے اس کو آزاد کر دیا تو امام نے یہی آیت پڑھی اور صبح قیامت تک بتا دیا کہ آل محمد کے گھر کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ان کی بارگاہ میں کچھ پیش کیا جائے تو وہ عوض بہتر دیتے ہیں. تو اسی جملے سے استفادہ کر کے میں تقریر کو آگے بڑھاؤں. جب ہم امام حسین کو سلام کر رہے ہیں تو حسین اس کا جواب بہتر انداز میں عطا فرمائیں. یہی وجہ ہے کہ جب ہم زیارت پڑھتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، سلام کرنا مستحب اور جواب دینا واجب. حسین کیسے اس واجب کو چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ بارگاہ حسین میں کہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ اور حسین جواب سلام نہ دے. اب دیکھیے ایک بات شروع میں سن ہی لیجئے تاکہ آپ کسی حد تک میرے ساتھ جڑ جائیں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. آپ کو وہ واقعہ تو اچھے سے معلوم ہے کہ جب ایک
3 शाबान को मलक आया था बारगाह हुसैन में। आप सब जानते हैं फुतरुस आया था शिफा लेने और हुसैन ने उसे शिफा दी और खुद से मस करके नहीं, झूले से मस। अब उसके बाद हुआ क्या था, कहते जैसे ही फुतरुस झूले से मस हुआ और बालों पर उसे वापस मिले, तवज्जो, मैं सलाम से मरबूत कुछ कहना चाह रहा हूँ, तो उसने रसूल अल्लाह के पास आकर कहा, या रसूल अल्लाह, हुसैन ने मुझ पर बड़ा करम किया और मुझे बालों पर मिले, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सुपुर्द कोई काम कर दीजिए जो मैं कयामत तक करता चला जाऊं। तो रसूल अल्लाह ने कहा, फुतरुस, आज से तेरा काम ये है कि जब भी कोई हुसैन को कहीं पर बैठकर सलाम करे तो हुसैन तक जवाब जरूर पहुंचाना। तो उस दिन से फुतरुस का काम क्या है, जहां कहीं कोई बैठ कर कहे अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, फुतरुस उस सलाम को इमाम हुसैन तक पहुंचाता है। अब अगर आप कहें कि मलक अपना काम नहीं कर सकता, कहा आपने झूठे वजन को उठाया। अगर आप कहें कि मलक अपना काम नहीं कर सकता तो दुनिया दरम भरम हो जाए, इसलिए कि दुनिया के तमाम उमूर अल्लाह ने मलाइका के हाथ में रखे हुए हैं जो हर काम को बर वक्त अंजाम दिए चले जा रहे हैं। तो जब किसी मलक के काम में खता नहीं हो सकती तो उसके सलाम में एक सलाम पढ़ने वाले का सलाम फुतरुस सैयदुल शुहदा तक पहुंचाते हैं, ये है सलाम। अब वो जुमला कि मैंने कहा कि देखिए, एक जुमला और सुन लीजिए, अपने मकाम पर इसकी शरह आएगी। 2 इमामों से ज़ियारत आशूरा मनकूल है, 2 इमामों से, एक 5वें इमाम और एक 6ठे इमाम, सही है, 2 इमामों से मनकूल है। और ये भी हम अर्ज करेंगे कि मनकूल अगरचे इनसे है मगर ज़ियारत आशूरा हदीस कुदसी है। मालूम है, ज़ियारत आशूरा को आप आम न समझिए, ज़ियारत आशूरा हदीस कुदसी है। एक एक हर ज़ियारत आशूरा का मुजज़ा है। 22 बहुत तवज्जो, 22 अजर व सवाब वो है जो इमामों ने बयान किए उस शख्स के लिए जो ज़ियारत आशूरा की तिलावत करता है। 22 सवाब और 22 अजर वो हम इंशाअल्लाह किसी मजलिस में बयान कर देंगे। अब आती है वो अहम मंजिल जो मैंने कल भी सवाल उठाया था और अजर बताया था, आज मैं सवाल उठाकर उसका जवाब देना चाह रहा हूँ। सबकी तवज्जो है। मैंने कहा कि जो ज़ियारत आशूरा पाबंदी से पढ़ेगा वो आफात से, बलियात से, हर तरह की मुसीबत से, हर दुश्वारी से, हर मुश्किल से, हर परेशानी से महफूज रहेगा। ये मैंने कहा, और मैंने कोई अपने पास से अपनी पसंद से नहीं कहा, कि मैं कोई अपने पास से नहीं कहा, या तो मैंने रिवायत मासूम देखी या उलमा के अकवाल देखे जो आपके हवाले किए। आप तो अहले विला है, अहले मारिफत है, आपको यकीन है कि हम जब जियारत पढ़ेंगे तो मामलात हल हो जाएंगे। लेकिन बहुत से वो लोग जिन्हें अब तक जियारत आशूरा हजम नहीं हो रही, यानी वो हजम करने पर आए तो किसी गैर मासूम के लिए लफ्ज़ मासूम और मासूम के जुमले इस्तेमाल अपनी पसंद की ज़ियारत बना ले, मगर हुसैन की ज़ियारत समझ नहीं आती। कितने अजीब और गरीब लोग हैं। अल्लाह कौम को ऐसे लोगों से और ऐसे लोगों के शर से महफूज रखे। अब उसका इख्तिलाफ सुनिए और आज की तकरीर में जवाब सुनिए। वो इख्तिलाफ ये, आप लोग मेरी तरफ मुतवज्जह रहिए कि भाई ये कैसे हो सकता है कि बस ज़ियारत आशूरा पढ़ी और मुसीबतों से अमान मिल गई। ज़ियारत आशूरा नहीं, देखें, सब तक पहुंचाए। मैं इसका आदी हूँ कि ये भी बिल्कुल अज़ादार है जैसे हम अज़ादार आप लोग सलामत रहे। आप जनाब सैयदा की दुआ है। ठीक है, हम एक जाकिरी के एतबार से और मौला ने ये मनसब अता किया, वो एक अपनी जगह, लेकिन अज़ादारों की भी अपनी अहमियत है। बहुत तवज्जो रखिए। सवाल क्या है कि भाई ये कैसे मुमकिन है कि ज़ियारत आशूरा पढ़ी और बलाओं से बच गए, मुसीबतों से बच गए, जमीनी और आसमानी हर तरह की जो है मुश्किल से और बलियात से महफूज हो गए? ये एतराज है। तो मैं आज आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहा हूँ
جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ زیارت عاشورہ بچاتی کیسے. ممکن ہے کسی حد تک میں کوئی نئی بات آپ کے حوالے کر سکوں. توجہ ہے سب کی؟ اعتراض سمجھ گئے آپ لوگ؟ آپ جواب سنیے. دیکھیے اصل میں زیارت کا ایک ایک حرف امام معصوم کے دہن سے نکلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک تو ہے نا. میں نے کہا کہ اماموں سے منقول ہے، اور جب اس کا سلسلہ سند اوپر تک چلے جائے تو حدیث قدسی کی روح سے یہ کلام خدا ہے. جہاں تک زیارت عاشورہ کلام معصوم، وہیں زیارت عاشورہ بحیثیت حدیث قدسی کلام خدا ہے، اور اللہ نے اسے لوح محفوظ پر محفوظ کر رکھا. ادھر بھی بہت، اب یہ دیکھیے آپ اہل ازا اور اہل معرفت ہے، اس لیے جملہ بھی کہہ دوں، بہت سے لوگوں کو اس پر بھی موت آتی ہے کہ بھائی لوح محفوظ پر زیارت عاشورہ. اچھا تم چوری کرو وہ تو لوح محفوظ پر لکھا کہتے ہیں نا، جو کچھ انسان کر رہا ہے وہ سب لوح محفوظ پہ لکھا ہے. تو تمہاری بدتمیزیاں تو لوح محفوظ پہ لکھی ہے، اور اللہ کے جو کریم ابن کریم لوگ ہیں اللہ ان کی زیارت لوح محفوظ پہ نہیں لکھ سکتا. اعتراض سمجھ گئے؟ اب جواب سنو. زیارت عاشورہ در حقیقت کلام معصوم اور سلسلہ سند کے اعتبار سے بحیثیت حدیث قدسی کلام اللہ ہے. اللہ کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ سلام، السلام. اب جملہ سنیے، یعنی ایک ایک حرف امام کی امانت ہے جو شیعوں تک پہنچی ہے. زیارت عاشورہ کا ایک ایک حرف کیا ہے؟ معصوم کی امانت ہے جو ہم تک پہنچی ہے. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ زیارت عاشورہ محفوظ کیسے رکھتی ہے مشکلات سے، مصیبتوں سے، آفات سے، بلاؤں سے، زمینی آسمانی ہر طرح کی پریشانیوں سے. دلیل سنیے، عجیب دلیل دے رہا ہوں اصول کافی کی روایت سے. کہتے ایک شخص گزرا آپ کے چھٹے امام کے عہد میں. بہت عجیب واقعہ ہے جو میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں. اس شخص کا نام ہے رفید. بھولیے گا نہیں نام، کیا ہے؟ رفید. کہتے رفید کسی شام کے شخص کا، والی شام تھا اس عہد کا، یہ جو بھی تھا، بڑی پوسٹ پر اور بڑے درجے پر فائز تھا. رفید اس کا غلام تھا. کہتے رفید سے کوئی خطا ہو گئی اور مالک کے خلاف کوئی قدم اٹھا لیا، یہ اقدام ہو گیا. تو مالک نے یہ سزا دی کہ اب اس کی گردن کو جدا کر دیا جائے اور سزائے موت دے دی جائے. کہتے رفید کے لیے باقاعدہ جلاد کو بلایا گیا اور بس اب قتل کی تیاری تھی کہ رفید شام سے مدینے کی طرف بھاگا. شام سے مدینے کی سمت چلا، اور آپ کو پتا ہے مدینے میں تھا کون؟ ابھی تو بتایا چھٹے امام تھے. وہ گیا اور فرزند رسول کے قدموں سے لپٹ گیا اور کہا آقا پناہ دے دیجئے، پناہ دے دیجئے، آپ سلامت رہیے. کس محبت سے سن رہے. رفید قدموں سے لپٹ گیا، کہا آقا مجھے پناہ دے دیجئے. حضرت نے کہا جو ہماری پناہ کا طلبگار ہو ہم اسے خالی ہاتھ نہیں. امام نے کہا ٹھیک ہے تم ہماری پناہ میں ہو، آ جاؤ. تو امام نے کہا معاملہ کیا ہے؟ اس نے اپنا پورا قصہ سنایا کہ میرا جو مالک ہے شامی، اس طرح مجھ سے کوئی خطا سرزد ہو گئی اور میں نے بڑی معافی مانگی، مگر وہ اب میرے قتل کے در پہ اور مجھے قتل کر کے رہے گا. تو امام نے کہا تو گھبرا نہیں، تو گھبرا نہیں، تو جا اپنے مالک کے پاس. لیکن پہلے اسے پناہ میں لیا اور پھر کہا جا اپنے مالک کے پاس اور جا کے اسے میرا سلام کہہ دے. بھائی سلام پر گفتگو ہے، پہلا جملہ زیارت عاشورہ کا شرح ہو رہی ہے. کہا جا اپنے آقا کے پاس اور اسے جا کے میرا یعنی چھٹے امام کہہ رہے میرا سلام کہہ، اور اسے کہہ دے کہ تجھے میں نے پناہ دے دی. بھائی یہ جملہ ہی نہیں، پہلا جملہ ہے سلام. تو جیسی اس نے سنا اس نے کہا فرزند رسول مسئلہ یہ ہے کہ میرا جو مالک ہے وہ ناسبی ہے، وہ شامی ہے اور آپ کا دشمن ہے. ہاں اس نے بتایا مولا وہ تو آپ کا دشمن ہے، شامی اور ناسبی ہے بہت بڑا اور دشمن علی ہے. امام نے کہا بس تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کام جا کر انجام دے. اب ظاہر ہے کہ امام نے کہا تھا تو سر تسلیم خم کیا اور چلا.
کہتے جیسی راستے میں چلا تو ایک آرابی مل گیا, ایک بدو عرب کا رہنے والا, وہ ساتھ مسافر تھا اور ساتھ ساتھ جا رہے تھے. تو اس نے بڑے غور سے اس کا چہرہ دیکھا, جانے اگلے جملے بڑے غور سے رفید کا چہرہ دیکھا اور کہا تیرا چہرہ بتا رہا ہے کہ تو عنقریب قتل کر دیا جائے گا. تیرا چہرہ, بہت توجہ, عجیب بات ہے, کہ تیرا چہرہ بتا رہا ہے کہ تو عنقریب قتل کر دیا جائے گا. اب بیچارہ پہلے ہی خوف میں مبتلا تھا, لیکن اسے اطمینان تھا کہ میں پناہ معصوم میں ہوں. کہا ذرا اپنے ہاتھ تو دکھا. تو کہتے رفید نے جیسی ہاتھ یوں آگے کہا تیرے ہاتھ بتا رہے تو قتل کر دیا جائے گا, یہ ایسا لگ رہا ہے مقتول کے ہاتھ ہے. کہا اچھا ذرا اپنا سینہ تو دکھا. اس نے جیسے اپنی قبا کو ہٹایا اور کرتے کو پار کیا, اس نے دیکھا کہ سینے پر بھی لکھا ہے اور سب آیا ہے کہ تجھے قتل کر دیا جائے گا, ذرا اپنے پیر تو دکھا. تو کہتے رفید نے جیسی پیر دکھائے تو کہنے لگا پیر بھی تیرے بتا رہے کہ تو قتل کر دیا جائے گا. یعنی چہرہ مقتول کا چہرہ, ہاتھ مقتول کے ہاتھ, پیر مقتول کے پیر, سینہ مقتول. ذرا زبان تو ذرا اپنی زبان تو دکھا. کہتے جیسی اس نے, اب میری طرف دیکھیے, عرابی نے بہت پہنچا ہوا عرابی تھا, چھوٹا بندہ تھوڑی تھا. جبھی تو کہہ رہا ہے چہرہ مقتول کا, ہاتھ مقتول کے پیر مقتول کے, سینہ مقتول کا. کہ ذرا اپنی زبان دکھا. تو جیسی رفید نے زبان کو باہر نکالا, جیسی زبان کو نکالا, کہ تیرے زبان پر کوئی ایسا کلام موجود ہے, تیری زبان پر ایک ایسا کلام موجود ہے. جملہ عجیب ہے رئیس بھائی, توجہ, کہ تیرے زبان پر ایسا کلام موجود ہے کہ اگر تو عالمین کے پہاڑوں پر اس کلام کو جاری کر دے سب تیرے مطیع ہو جائیں. میری زبان پہ ایسا کلام موجود ہے کہ اگر تمام پہاڑوں پہ, عالم امکان کے تمام پہاڑوں پر اگر تو وہ پیغام اور کلام جاری کر دے تمام پہاڑ تیرے اطاعت گزار ہو جائے. اب جملہ کہوں اگر اجازت ہو, بدو تھا, عرابی تھا, مگر بہت سے بدبختوں کو سمجھا گیا کہ معصوم کا کلام اگر غیر معصوم کی زبان پر آ جائے اس کا اسٹیٹس یہ ہے کہ پہاڑ اسے اطاعت سے دامن نہ چھڑائے. تمہیں پہاڑوں کی اطاعت سمجھ آتی ہے, حسین کی اطاعت پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. نئے زاویے سے ذرا زیارت عاشورہ کی فکر کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تیری زبان پہ ایسا کلام ہے کہ اگر وہ کلام پہاڑوں پہ تو جاری کر دے تمام پہاڑ تیرے مطیع ہو جائیں. اور کہتے ہیں یہاں سے وہ پہنچا شام, اور حبیرہ شامی اس کا مالک ہے. جیسی دروازے پہ پہنچا تو اس نے کہا کہ بھائی تو کہاں چلا گیا تھا, تیرے تو قتل کا سامان ہے. کہا میں قتل کے لیے آمادہ ہوں. میں قتل کے لیے آمادہ ہوں. جلاد کو بلایا گیا اور تلوار چلنے ہی والی تھی کہ کہا ٹھہر, میرے پاس ایک امانت ہے تیرے لیے, میرے پاس تیرے لیے ایک امانت ہے, وہ سن اس کے بعد میری گردن کو جدا کر دینا. کہا کیا امانت؟ کہا میں کم ظرفوں کے سامنے نہیں سناؤں گا. دربار میں لوگ بیٹھے تھے, کہا پہلے ان سب کو باہر بھیج تب میں تجھ پہ کلام جاری کروں گا. بہت توجہ, کہتے ہیں حبیرہ شامی نے سب کو باہر بھیجا. کہا بول کیا کلام ہے, کہا بول کیا کلام ہے. کہا بس کلام یہ ہے کہ امام کا سلام ہے. کلام یہ ہے کہ امام کا سلام ہے, امام کا سلام ہے. اور امام نے کہا, امام نے ہمیں پناہ دی,
کہتے میری طرف دیکھیے، ایک ایک جملہ میں روایت سے دیکھ کر پڑھا ہوں کہ جیسے اس نے یہ جملہ سنا اور کلام امام اس کے کان تک اور سماعت سے ٹکرایا، اس نے فوراً بڑھ کے رفیت کی زنجیروں کو کھولا ہاتھ سے اور کہا آج سے تو میرا آقا ہے، میں تیرا فیض نے کہا میں تو غلام ہوں، تو مجھے غلام بنا رہے، ایسا میں نہیں کر سکتا، کہ جب تک تو میرے ہاتھ نہیں باندھے گا مجھے اطمینان نہیں ملے گا، میرے اطمینان قلب کے لیے میرے ہاتھ باندھ۔ کہتے رفیت نے ہاتھ باندھے اور کہا آج سے جو میرے اختیارات تھے وہ تمام اختیارات تیرے سپرد۔ اب اگر واقعہ پہنچ گیا تو جملہ تو اب مجھے کہنا ہے، یہ سب تھا کلام معصوم کی تاثیر کا سلام، جس سلام نے اسے موت سے بچایا، غلام کو آقا سے بچایا۔ یہ زیارت عاشورہ میں بھی تو امام کا سلام ہے، تو جب امام کا سلام موت سے بچا سکتا ہے تو زیارت عاشورہ کے ہمیں موت سے نہیں بچا۔ اس لیے کہ زیارت عاشورہ میں سلام ہے امام کا کلام اور وہ امانت ہے۔ تو بھائی کسی حد تک یہ بات سمجھ آئی؟ زیارت عاشورہ پڑھنے والا مصیبتوں سے، بلاؤں سے، پریشانیوں سے ایسے محفوظ رہ سکتا ہے ایسے کہ یہ کلام امام ہے، اس میں سلام امام پر ہے اور سلام امام کا ہے، امام کا سلام۔ تو اگلا جملہ زیارت عاشورہ کا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام پہ ہو چکی گفتگو، ابا عبداللہ۔ دیکھیے آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بزرگ تشریف فرما ہے، شعرا بھی ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ کی سماعتیں بڑی اعلیٰ ہے۔ یہ جو ابو عبداللہ ہے یہ در حقیقت کنیت ہے، کنیت میں جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگ بہتر جانتے ہیں، کنیت لفظ نکلا ہے کنایا سے۔ بھائی ایک ایک جملے پہ توجہ، ہم تو ایسے ہی موضوع پڑھتے ہیں، ہمارے مستقل سامعین تشریف فرمائے۔ کنیت نکلا ہے، پڑھتے اور خوب پڑھتے ماشاءاللہ، آپ کو سلامت رکھے، کنیت نکلا ہے کنایا سے، اور کنایا کا آسان ترین ترجمہ اشارہ۔ میں اتنا آسان کر رہا ہوں تاکہ ایک ایک بس میں بیٹھا جوان اور بچہ سمجھ جائے۔ کنیت نکلا ہے کنایا سے، اور کنایا کیا ہے؟ اشارہ۔ اب اشارہ کیا ہے دیکھیے، کنایا یہ ہے کہ کسی شخص یا چیز کا نام لیے بغیر اشارے سے اس کا ذکر کرے ہو جائے، اس سے آسان موتی بھائی کنایا کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا شاعر کنائے استعمال کرے، اور اکثر کنایا لفظ اشارے کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے، کنائے اور اشارے، اشارے اور کنائے۔ تو کنایا کیا ہے؟ کنایا یہ ہے کہ کسی شخص یا چیز کا نام لیے بغیر اشارتاً اس کا ذکر ہو جائے۔ مثال کے طور پہ میں کسی کو کہوں، فرض کیجئے میں نے کسی شخص کے لیے کہا کہ بھائی یہ تو شیر ہے، اب شیر کا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی ہرن پہ جا کے بھی حملہ کریں گے؟ اب کیا مطلب ہے؟ یہاں شیر سے مراد یہ ہے کہ میں نے ان کا نام لیے بغیر جو صفت یا نسبت دی ہے شیر سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہادر ہے۔ ابھی بھی اگر نہیں سمجھے تو میں دبیر کا ایک مطلع کا ایک شیر، اس شیر کی دیکھیے طبیب نے نام تھوڑی لیا، اور کیا طبیب نے کہا کس شیر کی آمد ہے کہ آپ سب کو پتا چل گیا کس شیر کا ذکر بات پہنچی۔ یہ ہے کنایا، اسے کہتے کنایا، اسی کنائے سے بنی ہے کنیت۔ آپ سلامت رہیے۔ اب کنیت کیا ہے؟ کنیت یہ ہوتی ہے کہ کسی شخص کا نام لیے بغیر اس کو نسبتی نام سے پکارا جائے۔ مثلا اگر اس کا بیٹا ہے تو بیٹے کے ذریعے کہا جائے ابا فلاں،
थोड़ा सा बोलते रहिए। अबू फुला ये क्या है? मिसाल के तौर पे मौला अली अलैहिस्सलाम की कुनियत है अबुल हसन। आप जैसी कहते हैं अबुल हसन, तो आपका तबादुर ज़हनी यानी आपका जहन फौरन डाइवर्ट हो जाता है जनाबे अमीर की जानिब। ऐसा ही है ना, ये है कुनियत। अरब वाले, अब कैसे मैं जुमला कहूं और आप कैसे सुने, अरब वालों का ये तरीका था कि अगर किसी को ताजीम में और अदबी अंदाज में पुकारा जाए तो अरब वाले नाम नहीं लेते थे, कुनियत से पुकारते। अब मैं नहीं समझ सका कि जनाब सैयदा की बारगाह में और निगाह में अली क्या थे कि जब भी सैयदा पुकारती थी या अबुल हसन। आपको हमेशा मिलेगा सैयदा कहा करती थी या अबुल हसन। एहतराम, ताजीम, क्या कहने से कुनियत आई समझ में। अब मैं कैसे जुमला कहूँ, इसका मतलब ये है कि अगर कोई किसी को एहतराम में, ताजीम में, अदब में पुकारे तो वो नाम नहीं लेगा बल्कि कुनियत इस्तेमाल करेगा। और बहुत तवज्जो, अजीब जुमला शायद आपके लिए ना है, हो इसे जरा गौर से सुनिएगा। अगर तो, बहुत तवज्जो, अगर तो वो निस्बत बेटे या बेटी की वजह से कुनियत पुकारी जाए तो ये है अजमत। सही है ना, अजमत, अबुल हसन एक अजमत। लेकिन अगर मैं अली को अबुल हसन की जगह कहूं अबू तुराब, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, अगर मैं अबुल हसन की जगह कहूं अबू तुराब तो इसका मतलब ये है मैं ताजीम में मजीद इजाफा कर रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता रसूल की निगाह में अली क्या थे। रसूल अल्लाह अबुल हसन भी कह सकते थे मगर अली को कहते थे या अबा तुराब। जुमला आपके हवाले। अगरचे इमाम हुसैन की कुनियत हकीकी होनी चाहिए अबा अली, अबा अली होनी चाहिए इसलिए कि बेटे हैं अली। मगर अबू अब्दुल्ला अगर कहा जाए इसका मतलब यह है ताजीम और बुलंद, अदब और बुलंद। ज़ियारत आशूरा में अस्सलामु अलैका या अबा अली नहीं है, या अबा अब्दुल्ला। मैं इसको जरा और समझाता हूँ इसलिए कि मुझे एहसास है। देखिए अगरचे लाइट नहीं है मगर फिर भी मैं चेहरे पढ़ रहा हूँ। लुत्फ आ रहा है ना आपको? कुनियत देखिए, बाज औकात अजीब बात मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। बाज औकात कुनियत इसलिए बनाई जाती, बेटे या बेटी के नाम से बनाई जाती है। अब अबुल हसन या मसलन मौला अली को आज भी शाम वाले, शाम से मुराद जो अहले तशय्युअ है या और भी लोग मौला को मुखातिब करते हुए कहते हैं या अबा ज़ैनब। सुना है आपने मौला अली की कुनियत अबा ज़ैनब है, यानी या बेटी के तरफ से पुकारा जाए या बेटे की तरफ से पुकारा जाए। अच्छा, हमेशा जरूरी नहीं है कि कुनियत बेटे और बेटी ही की वजह से बनती है। क्या कहना है? बाज़ औक़ात फजीलत, कुनियत में जो लफ्ज आता है वो फजीलत की छाव में इस्तेमाल होता है। मैं आपको इसको आसान करके समझाता हूँ। अगर बेटे और बेटी ही की वजह से कुनियत हो तो कुरान में जो सूरह फातिहा है जिसे उम्मुल किताब कहते हैं, कुरान को कहा सूरह हमको का किताब की माँ, तो हम क्या मतलब है जरा कोई मुझे समझा दीजिए।
قرآن کا کس سے عقد ہوا بھائی؟ قرآن کے نعوذ باللہ. میں تو صرف سوال کر رہا ہوں نا, میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات کنیت فضیلت کے لیے استعمال ہوتی ہے. اگر آپ کہیں گے نہیں نام 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 نام, بیٹے کا نام بیٹے کا نام, بیٹی کا نام بیٹے کا نام, تو علی کا کون سا بیٹا تراب ہے؟ جناب سیدہ کی ایک کنیت ہے ام الفضائل. ام الفضائل جناب سیدہ کی کنیت ہے. تو بتائیے کون سے بیٹا یا بیٹی جناب سیدہ کا فضائل ہے؟ کہ نہیں, فضیلتیں نکلتی ہی سیدہ کی ڈیوڑی سے. فضیلتوں کا تصور ہی سیدہ کے گھرانے سے. اس لیے ام الفضائل. ابو تراب کیوں؟ ایک شعر یاد آ گیا, پڑھ دوں؟ گھبرائیں گے تو نہیں؟ اچھا, شعر بھی ایسے شاعر کا ہے کہ آپ لوگوں کو حیرت ہو جائے گی. عجیب شاعر, نام سن لیجیے پہلے شاعر کا, عبد الباقی العمری الفاروقی. شیر ہو گیا شیر کا مطلب پہلے آ گیا. اتنا خطرناک ہے تو شیر کتنا خطرناک ہے. شیر والا شیر ہے یہ. عبد الباقی العمری الفاروقی, یہ خلیفہ دوم کی نسل سے ہے یہ شاعر, اور خود اس نے کئی جگہ اس چیز کا اقرار کیا. آپ لوگ جا کے گوگل اور انٹرنیٹ پر دیکھ لیجئے گا. میں تو بس شعر سنا رہا ہوں یہ سمجھانے کے لیے کہ ہمیشہ کنیت جو ہے وہ بیٹے بیٹی پر نہیں ہوتی, فضیلت پر ہوتی. اب آپ جیسے چاہے شعر سنو اور جیسے چاہے جھومیے. کہتے ہیں کہ عبد الباقی العمری الفاروقی مولا علی کی مدح کر رہا ہے. مولا علی کی مدح کر رہا ہے اور کرتے کرتے ایسا شعر کہہ گیا کہ شیعہ بھی آج اگر سنیں گے, آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا, دوسرے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, وہ بھی گھبرا جائیں گے. اللہ اللہ کیا شعر کہہ رہا ہے, سناؤ شعر, سناؤ شعر. شعر سنیے, وہ کہتا ہے خلق اللہ آدم من تراب. خلق اللہ آدم من تراب, خلق اللہ آدم من تراب فہو ابن لہ وانت ابوہ. علی, آدم کو اللہ نے تراب سے خلق کیا. آدم تراب کے بیٹے ہیں, تو ابو تراب. کنیت سمجھ آئی آپ کو؟ ایسے ماشاءاللہ عمدہ سامعین ہے. میں چاہتا ہوں کہ تقریر کو روکوں اور پھر کچھ نہ کچھ آ جائے. ایک اور جملہ, کنیت پہ بات ہو رہی نا, ابو عبداللہ پہ گفتگو ہو رہی ہے. رسول اللہ کی بڑی مشہور کنیت ہے ابو القاسم. ایسی روایت میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. ابو القاسم کتنی مشہور, بہت مشہور ہے. تو ایک راوی آیا چھٹے امام کے پاس, اور آ کر کہنے لگا فرزند رسول یہ تو بتائیے رسول اللہ کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ ہوتی بھائی سنیے گا, عجیب ہے. کیا رسول اللہ کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ امام نے کہا ان کے بیٹے قاسم تھے اس لیے. وہ ایک بار پریشان ہو گیا, اس نے بڑے متحیر انداز میں امام کو دیکھا اور کہے تو مجھے بھی پتا ہے. آپ سے پوچھا ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ آپ کہہ رہے قاسم بیٹے تھے اس لیے, تو یہ تو مجھے بھی پتا ہے. کچھ اور بتائے, کچھ اور بتائے. امام نے کہا اچھا سن, استاد اور شاگرد کے درمیان باپ اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے. میں آپ کی ذہانت کو کا استاد اور شاگرد کے درمیان باپ اور بیٹے کا رشتہ. رسول اللہ کو ابو القاسم علی کی وجہ سے کہا. کیا مطلب, کیا تو نے سنا نہیں کہ رسول نے علی کو دیکھ کر کہا تھا انتا کثیر.
جملہ سنیے. کہتے جیسی اس نے سنا وہ اٹھ کے چلا گیا. اے ہائے. تو ایک بار جو راوی بیٹھا تھا اس نے کہا فرزند رسول بس یہی جواب ہے. فرزند رسول بس یہی جواب ہے. کہا نہ وہ اتنے کا اہل تھا. وہ اس جواب کا اہل تھا تو اسے یہ جواب دیا سن صبح قیامت تک اگر کوئی بار بار جعفر صادق سے اسی بارے میں سوال کرتا رہے میں ہر بار نیا جتنی بار مجھ سے سوال ہوگا میں ان کا جواب دوں گا. میں نے روایت تو پڑھ دی, اب جملہ سن لیجئے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ میں بس اتنا بتاؤں گا جتنا عباس علی ہادی جانتے ہیں. اگر مجھ پہ کانے نہ ہو جائیے گا, انتظار کیجئے گا اس وقت کا کہ جب مہدی کعبے کی چھت اور ہر ایک شیعہ پوچھے مولا مجھے بتائیے ابا عبداللہ کا مطلب السلام علیکم یا ابا عبداللہ. بس آج میں اس منزل پہ تقریر کو روک رہا ہوں, کل یہیں سے بڑھ جائے گی. توجہ ہے سب کی. یہ پوری تمہید تھی یہاں تک لانے کے لیے, اس لیے کہ اب تقریر کا حاصل جملہ آپ کے حوالے ہو رہا ہے. سب کی توجہ ہے. امام نے کہا السلام علیکم یا اب سوال یہ ہے کہ ابا عبداللہ جو سید الشہداء کو کہا گیا یہ کون سی کنیت ہے؟ بھائی اسی پہ تو تقریر کی نا. ایک بار نسبت ہوتی ہے اولاد کی وجہ سے, تو اگر اولاد کی وجہ سے کہا جائے تو ہونا یہ چاہیے السلام علیکم یا ابا علی. اس لیے کہ تسلسل میں اگر ہم دیکھیں تو حسین کے بیٹوں کا نام علی ہے, وہ بھی آپ کو پتا ہے جب کسی نے کہا یہ بھی علی وہ بھی علی. امام نے کیا کہا صبح قیامت تک اگر 100 بیٹے بھی ہوتے میرے بابا سب کے نام علی. اتنی محبت نام علی سے حسین تو ہونا چاہیے یا ابا علی مگر ابا عبداللہ. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں ہاں چونکہ آخری بیٹے تو تھے حسین کے جنہیں آپ علی اصغر کہتے, عراق والے اور عرب والے انہیں عبداللہ رضی کہتے, تو ہونا یہ چاہیے. بہت توجہ دیکھیے اگر کنیت, یہ بھی سن لیجیے عجیب بات ہے کہ آل محمد کا یہ طریقہ تھا کہ نام کے ساتھ کنیت ضرور رکھتے تھے, کنیت ضرور رکھتے تھے. تو ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ کنیت اس لیے رکھی جا رہی ہے کہ بیٹا جو ہوگا اس کا نام یہ رکھا جائے گا. اگر یہی وجہ ہے تو ہونا یہ چاہیے جو حسین کا پہلا بیٹا ہو اس کا نام عبداللہ ہو. نہیں ابھی آپ نے غور نہیں کیا. پھر سن لیجئے, اگر اس لیے کنیت رکھی جا رہی ہے کہ جو بیٹا پہلا ہو اس کا نام اس پر ہو تو حسین کے پہلے بیٹے کا نام علی نہیں عبداللہ ہونا چاہیے. اب میں آپ سے یہ تو پوچھوں کہ حسین کو پہلی بار ابا عبداللہ کس نے کہا؟ بھائی حسین کو پہلی بار ابا عبداللہ کس نے کہا؟ میری طرف دیکھیے, میں ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا ہوں. شفاء الصدور میں عبداللہ ابو الفضل طہرانی نے لکھا کہ جب پہلی بار اسما نے ابھی حسین دنیا میں آئے اور رسول اللہ کے حوالے کیا, حسین آئے, اسما نے ایسے حسین کو لیا اور رسول کے حوالے کیا. میری طرف دیکھیے, رسول نے بچے کو دیکھ کر کہا یا ابا عبداللہ. رسول اللہ نے حسین کو جملہ آگے کا سنیے, یا ابا عبداللہ عزیز علیہ, اے ابا عبداللہ تو مجھے کتنا عزیز ہے. اب میں آپ کو ایک
ایسی منزل پہ لے کے جا رہا ہوں، ذرا اپنے اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ لیجیے، اس لیے کہ منزل عجیب ہے۔ حسین دنیا میں آئے، یہ ہے پہلا دن، نبی نے دیکھ کر کہا یا ابا عبداللہ، عبداللہ نہیں ابا عبداللہ، عبداللہ نہیں ابا عبداللہ، عبداللہ نہیں ابا عبداللہ۔ عیسیٰ کا پہلا دن ہے اور کہہ رہے لسان عیسیٰ ہے۔ عیسیٰ کہہ رہے انی عبداللہ، میں عبداللہ ہوں، اور یہ لسان وما ینطق ہے۔ یا ابا عبداللہ، ابا کا درجہ عبداللہ پر اوپر ہوتا ہے۔ اب میں تقریر کو سمیٹ رہا ہوں ایک جملے میں، حسین عبداللہ نہیں ہے، حسین اب عبداللہ ہے۔ عبداللہ کا مطلب کیا ہے؟ شاباش۔ عبداللہ کا مطلب کیا؟ عبداللہ کا مطلب کیا؟ اور حسین کون؟ توجہ، جملہ آپ کے حوالے کرو، آخری جملہ۔ اب عربی زبان میں اصل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ بھائی اردو میں بھی تو آپ یہی کہتے ہیں نا کہ یہ ان کے بابا ہے، یہ ان کے ابا ہے، یہ ان کے باپ ہے، یعنی بیٹے کی جو اصل ہے نا وہ یہ باپ ہے۔ میں نے تو کہہ دیا، پتا چلا اگر باپ نہ ہو بیٹا نہ ہو۔ رسول اللہ نے کہا یا ابا عبداللہ، یعنی جب تک صبح قیامت تک اللہ کا ایک ایک بندہ دنیا میں ہوگا، حسین تم اس کی اصل ہو۔ اگر حسین نہ ہو تو دنیا میں عبداللہ کا تصور۔ اللہ کی بندگی اگر آج ہو رہی ہے وجہ ہے حسین۔ اللہ کی عبادت اگر ہو رہی ہے وجہ ہے حسین۔ لطف آیا کہ نہیں؟ ابا عبداللہ، رسول دیکھ رہے تھے حسین کو کہ یہ بچہ وہ کام کرے گا جو کوئی ملک نہ کر سکا، یہ بچہ وہ کام کرے گا جو کوئی پیغمبر نہ کرے گا، جز یہ کہ میں یعنی رسول اللہ، علی مرتضیٰ، حسن مجتبیٰ، ان کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو وہ کام کر جائے جو کام حسین نے کیا۔ بس آخری جملہ سنیے، گویا حسین عبودیت کی اس منزل کی انتہا پر تھے۔ حسین ثبات قدمی در راہ خدا کی اس انتہا پر تھے کہ رسول نے کہا یا ابا عبداللہ، یعنی اگر حسین نہ ہو تو روح بندگی ختم ہے۔ آج اگر کوئی اپنے کو اللہ کا بندہ کہے اور حسین کو نہ جانتا ہو، کوئی بندگی نہیں ہے۔ اصل بندگی کی جو روح ہے، دار و مدار ہے، بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، وہ ذات حسین۔ اور آپ اسے خود سے تصور کیجئے کہ اگر کربلا میں حسین نہ ہو، اس لیے کہ اگر بندگی اور اللہ کی نماز پڑھ لینا اللہ کا بندہ ہونا ہے تو نماز تو شمر بھی پڑھا۔ کیا نعرہ نہیں لگ رہا تھا کہ جلدی کاٹو گلا حسین، وقت نماز ہوا چاہتا ہے؟ تو عبادت تو وہاں بھی تھی، اے ہے کیسے میں جملہ کہوں، عبادت تھی حسین نہیں تھی۔ عبادت تھی
مگر وہاں حسین نہیں تھا. تو وہ عبادتیں کہاں تک لے گئی؟ سیدہ کا باغ اجاڑ دیا. آپ کی ہائے بلند ہو گئی. بس ایک جملہ کہنا ہے مصائب کا اور جانے آپ کیسے سنیں گے. کہتے جب شمر ملعون امام حسین کے سینے پہ سوار سید الشہداء کے گلے کو کاٹنے لگا رہی تھی حسین. کہتے ایک بار حسین نے کہا ذرا چہرے سے نقاب تو الٹا. جیسی نقاب الٹا آنکھ میں آنسو بھی تھے مگر چہرے پہ مسکراہٹ تھی. حسین حسین روایت کے فکر حسین کے چہرے پہ وہ اطمینان تھا. کہا ذرا نقاب تو الٹ. شمر نے جب نقاب ہٹایا تو حسین نے کہا صدق اللہ و صدق رسول اللہ. خدا نے اور رسول اللہ نے سچ کہا تھا. اے حسین تجھے وہی قتل کرے گا جس کا چہرہ خنزیر جیسا ہے. مجھے معاف کیجیے گا روایت کے فکرے جیسی اس نے یہ سنا کہ اچھا تمہارے نانا نے میرے لیے یہ کہا ہے. خنجر بہت تیز تھا جب قتل کرنے آیا. اگر جب یہ جملہ سنا نا ایک بار قریب رکھے پتھر سے اپنے خنجر کو کند کر دیا. آخری جملہ تقریر کا جب کند کر چکا بس میری طرف دیکھے میں زبان سے ادا نہیں. ایک بار اپنے پیر کو اٹھایا. اب حسین دبے لفظوں میں پڑھا. حسین سیدھے نہیں تھے اور اب جو حسین کی پشت گردن کہتے حیرت سے حسین کی آنکھیں کھلی رہی. جب وہ ذبح کر چکا اور سید الشہداء کا سر اٹھایا حیرت سے حسین کی آنکھیں کھلی تھی. جا کے مقاتل پڑھیے کس کس طرح چاہا کہ یہ آنکھیں بند ہو. کس طرح ظالموں نے چاہا آنکھیں بند ہو مگر حسین کی آنکھیں بند حسین کی آنکھیں بند نہیں ہو رہی تھی. مگر ایک ایسا مرحلہ آیا حسین کی آنکھیں بند ہو گئی. بتائیں وہ مرحلہ کون سا ہے؟ ابن زیاد نے کہا ٹھہرو بیویاں آ رہی ہیں. کوفے میں سیدانیاں آ رہی ہیں. پہلے سیدانیوں کو لانا پھر سروں کو لانا. ارے وہ حسین جو آنکھیں بند نہیں ہو رہی تھی زینب کے سر پہ نگاہ حسین کی Allah